السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا الجنة ربكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، پردوں میں محفوظ اسلامی خواتین، مستقبل کے ہونہار بچوں، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعد ہو درود ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص امام الانبیاء سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ معزز حاضرین کرام، میرا موضوع ہے تقوی۔ آئیے ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تقوی کیسے کہتے ہیں۔ تقوی یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے بچ جانا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں عذاب جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی سے تقوی ہے، یعنی بچ جانا۔ کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کے ان نواہیات سے بچنا جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ ہمیں اس چیز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس چیز کے قریب جانے سے منع کر دیا ہے۔ اس چیز سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ابی بن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب نے بڑے پیارے انداز میں کہا اے عمر، کیا کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے
جو راستہ بالکل تنگ ہو، راستہ کشادہ نہ ہو، آپ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی گلی ہو پتلی سی اور اس کے دائیں اس کے بائیں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، یعنی کانٹے ہوں، آپ بتائیں اس راستے سے کیا آپ کا کبھی ایسا گزر ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ہوا ہے۔ ابی بن کعب نے کہا پھر آپ نے اس راستے کو کیسے طے کیا؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شمرتہ طوبہ، میں نے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا اور میں دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا کہ کہیں میرا کپڑا، میرا قمیص، میرا کرتا کسی کانٹے میں چپ تو نہیں جائے، میرا اگر کپڑا اس کانٹے میں اگر چپ جائے گا تو میرا کپڑا پھٹ جائے گا۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ میں اس راستے کو پار کیا ہے۔ ابی بن کعب نے کہا اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی تقویٰ ہے، یہ دنیا خواہشات نفسانیت ہے، یہ دنیا تحریصات شیطانیت ہے، ان دنیا کی رنگینیوں سے بچ جانا، ان دنیا کی تمام خواہشات سے بچنا، اپنے آپ کو بچا لینا ہر اس چیز سے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا ہے، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، ہر اس چیز سے بچ جانا، یہی تقویٰ ہے۔ یہ ہے تقویٰ کا معنی، یعنی ہر اس چیز سے بچنا نہ جانا جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ یہ تقوی کی اہمیت کیا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کا یہ فرمان ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور دوسری جگہ قرآن یہ اعلان کرتا ہو إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وہ نبی جو اگر بھوکا رہے تو اللہ رب العالمین اسے کھانا کھلائے۔ ایسے نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی اتقوا اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ ایسے نبی کے بارے میں کیا فرمان ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی دل ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ دل چاہے گناہوں سے ڈوبا ہوا ہو، وہ دل چاہے گناہوں سے صاف ہو، ہر ایک انسان کو، ہر ایک شخص کو، ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک مومن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اس کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ یہ ہے تقوی کی اہمیت کہ ایک نبی کو اللہ رب العالمین تقوی کی تلقین کرتا ہے کہ نبی تم تقوی اختیار کرو۔ حضرات گرامی، یہ تقوی کی اہمیت اور تقوی کا معنی ہوا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کس طرح حاصل کیا جائے۔ بھائی انسان چاہتا ہے کہ متقی ہو جائیں، لیکن تقوی کیسے حاصل کیا جائے؟ ایک آیت ہم بارہا سنتے ہیں، خاص کر رمضان کے مہینے میں ہم اکثر سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، او لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، تو تم روزے رکھو، رمضان کا روزہ رکھو۔ کس لیے رکھو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا روزہ، اس کے علاوہ اور نوافل جو جتنے نفلی روزے ہیں، ایسے روزے رکھنے کے کیا اس کو ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ کیا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا؟ ہم متقی ہو جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے، اللہ کا دل، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر سما جائے گا۔ حضرات گرامی، آئیے اور آگے چلتے ہیں، اور جب تک ہم صحابہ کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ سے کیسے ڈرے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی کیسا تھا، اللہ کا خوف کیسا تھا، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ ہمارے آئیڈیل، ہمارا طریقہ اگر ہے تو وہ صحابہ کا طریقہ ہم اپناتے ہیں۔ ہمارا اگر کوئی آئیڈیل ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی پیشوا ہے، کوئی رہبر ہے، تو وہ صحابہ ہیں، وہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی زندگیوں کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ کیسے حاصل کیا۔ آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر۔ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ ایک جھوپڑی کے اندر جاتے ہیں، ایک جنگل ہے، اس کے اندر ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی کے اندر امیر المومنین جو وقت کے خلیفہ ہیں جاتے ہیں۔
ایک بوڑھی عورت اس کے اندر رہتی ہے اور اس کی خدمت روز آنا امیر المومنین کرتے ہیں. ایک دن طفیل امر الدوسی ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے امیر المومنین کا پیچھا کیا اور کہا کہ آج میں دیکھوں گا کہ امیر المومنین روزانہ اس جنگل کے اندر کیوں جاتے ہیں. ان کا پیچھا کرتے ہوئے طفیل امر الدوسی گئے اور دیکھا کہ اس جھوپڑی کے اندر امیر المومنین روزانہ کی طرح اپنے معمول کے اعتبار سے اس جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے. ایک بوڑھی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیر سے معذور ہے، امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ ہے. اس بوڑھی عورت کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہیں، روٹی بناتے ہیں. وہ گلاس رکھی ہوئی بستر پر اس کے بستر کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں، صاف کر کے چلے جاتے ہیں. طفیل امر الدوسی اس جھوپڑی کے اندر داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اما جان کیا پتا ہے یہ نوجوان کون تھا؟ بوڑھیا نے کہا اے میرے بیٹے میں نہیں جانتی نوجوان کون ہے، لیکن یہ روزانہ میرے پاس آتا ہے، اس کا نام نہیں پتا ہے. وہ اب طفیل امر الدوسی کہنے لگے اے اما جان یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، آپ جانتے نہیں اس کو، یہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین ہے جو آپ کی خدمت کرنے کے لیے روزانہ آتے ہیں. ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، رات کی تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، وضو کرتے ہیں، تہجد کے لیے مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو سلام پھیر کر آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف ان عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تیرے جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. طفیل امر الدوسی امیر المومنین کے پیچھے پیچھے ان کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں جب ان کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے کہتے ہیں اے اللہ اب میں نہیں جانتا پھر جنت کے اندر کون جائے گا. یہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین اتنی ساری خدمت کرنے کے بعد ایک بوڑھی عورت کی اتنی ساری خدمت بجا لانے کے بعد پھر بھی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، پھر بھی جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں، پھر میں نہیں جانتا کہ جنت کے اندر کون جائے گا. حضرات گرامی یہ ہے تقوی. امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ ہے اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی. کہا عمر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو. یہی امیر المومنین ہے، یہی عمر ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام منافقوں کا ایک لسٹ تیار کروایا، امیر المومنین کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، بستروں پہ تڑپ رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں کہ کہیں ان منافقوں کے لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. وہ حذیفہ ابن یمان سے پوچھتے ہیں اے حذیفہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ آپ دیکھیے تقوی کی یہ بنیاد دیکھیے، تقوی کا یہ اہمیت دیکھیے اور اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر کیسا تھا. وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، جنت کی بشارت مل چکی ہے، بخشے بخشوائے ہیں، لیکن تقوی دیکھیے اللہ کا. وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرا نام تو منافقوں کی لسٹ میں نہیں ہے. وہ حذیفہ ابن یمان سے پوچھتے ہیں. حضرات گرامی اس طریقے سے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. ہم مسجد میں رہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، ہم گھر پر رہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، ہم کھیت میں رہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، ہم بازار میں رہیں تب بھی اللہ سے ڈریں. یہ نہیں کہ مسجد میں آئے مولوی صاحب جمعہ کو خطبہ دے رہے ہیں، ہم جب تک سنے بڑے متقی ہو گئے، ہمارے سر پر جیسے چڑیا بیٹھی ہے ہم یہ سمجھتے سب سے بڑے متقی ہو گئے. مسجد کے باہر ہم آئے اور ہمارا پھر سارا کام اس اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے. مسجد میں تھے اللہ سے ڈرتے رہے، مسجد کے باہر آئے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. آپ دیکھیے نا عبداللہ ابن عمر ایک بار راستے سے جا رہے تھے، ایک چرواہا انہیں ملا جو بکری چرا رہا تھا. عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے سے کہا کیا آپ مجھے ایک بکری دے سکتے ہیں میرے ہاتھوں سے؟ اس چرواہے نے کہا کہ نہیں، یہ میرے مالک کا مال ہے اور اپنے مالک کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھائی یہاں آپ کا مالک تو دیکھنے نہیں آتا ہے، یہ بیابان ہے، یہاں دور دور تک انسان نظر نہیں آتے ہیں، کون یہاں دیکھے گا؟ ایک بکری بیچ دو، میں یہی ذبح کروں گا، ہم دونوں کھا لیتے ہیں. اس چرواہے نے کہا کہ اے مسافر
اے راہگیر، اے مجھے راستہ بتانے والے، اے مجھے مشورہ دینے والے، ذرا یہ بتا اگر میرا مالک یاد نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتا ثم این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کس چیز کا نام ہے؟ پھر اللہ کہاں چلا گیا؟ اگر میں ایک بکری کا، اس ریوڑ میں سے ایک بکری اگر آپ سے بھیج دیتا ہوں، میرا مالک سوال کرے گا، میں جھوٹ بول دوں گا، لیکن اس پروردگار عالم کو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ کل قیامت کے دن میری پیشی ہوگی، میں کیا جواب دوں گا؟ حضرات گرامی، وہ اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پر بیٹھا ہے، لیکن اس کی بصیرت کا یہ عالم ہے کہ سیاہ رات ہو، سیاہ پہاڑ ہو، سیاہ پتھر ہو، اگر اس پر ایک سیاہ چیٹی بھی چل رہی ہو، میرا رب اس چیٹی کو دیکھ لیتا ہے، اور دیکھتا ہی نہیں بلکہ اس چیٹی کے چلنے کے قدم، ایک ایک قدم کے آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ ہے میرا رب۔ یہی وجہ ہے ایک بوڑھی عورت اپنے نوجوان بیٹی کو کہہ رہی ہے، آپ دیکھیے تقوی کی اہمیت اور لوگوں کے اندر تقوی کیسا تھا۔ مائیں بہنیں آواز سن رہی ہے تو سنیں، ایسی بیٹیوں کو جنم دو، بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو۔ اس واقعے کو سنو، ایک بوڑھی عورت ہے، واقعہ مشہور ہے، کہہ رہی ہے رات کی تنہائی ہے، کہہ رہی بیٹی اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا امی جان کیا بول رہی ہو؟ کہا بیٹی اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا امی جان ابھی کل ہی امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے گا۔ اس ماں نے کہا کہ بیٹی یہ رات کا تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، تو پاگل ہے، اتنے رات کو امیر المومنین کہاں آ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اس بیٹی نے کہا اے میری ماں یہ رات کی تاریکی ہے، رات کی تنہائی ہے، یہ بات سچ ہے، امیر المومنین کو پتا نہیں چلے گا، ہم دودھ میں پانی ملا دیں گے، لیکن پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم پھر اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امیر المومنین سمٹ گئے، اس گھر کے پاس کھڑے ہو گئے، جھوپڑی کے پاس، اور سننے لگے، اس گھر پہ نشان لگا دیا، اور صبح اپنے بیٹے کا رشتہ عبد الرحمن کا رشتہ بھیج کر کے اس لڑکی سے شادی کر لیا، نکاح کروا دیا۔ حضرات گرامی یہ ہے تقوی، اسے کہتے ہیں تقوی۔ اور اگر ہم تقوی حاصل کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر تقوی حاصل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسی جگہوں سے راستہ پیدا کر دے گا جہاں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ایسی جگہوں سے روزی دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کو لیے ہوئے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کی لشکر ہے، پیچھا کیے ہوئے ہیں۔ وہ موسیٰ کے جو قوم کے لوگ تھے، چند لوگ تھے، انہوں نے کہا اے موسیٰ اب کیا ہوگا؟ آگے یہ تھپیڑے مارتا ہوا سمندر ہے، یہ سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون ہے، دائیں لشکر ہے، بائیں لشکر ہے، ہم چاہے تو کہاں جائیں؟ آج تو ہم غلط کر دیے گئے، آج تو ہم مار دیے گئے، لیکن یاد کریے اس موسیٰ کے دل کے اندر اللہ کا تقوی ایسا تھا، اللہ کا خوف ایسا تھا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مار۔ سمندر نے اپنے سینے کو چاک کر دیا، سمندر کے اندر راستہ پیدا ہو گئے، اور موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اس سمندر کو پار کر دیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تقوی کی بنیاد تھی، یہ تقوی کی اہمیت تھا، یہ تقوی کی طاقت تھی، یہ تقوی کی پاور تھی کہ سمندر بھی مجبور ہو گیا، اپنے سینے کو چاک کر دیا اور کہا جاؤ تمہارے لیے راستہ کشادہ ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ایسے اسے راستے کو آسان کر دے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ایسی جگہوں سے روزی دے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی موسیٰ ہے، انہی کی قوم کہتی ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ان کی قوم نے کہا اے موسیٰ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلاؤ، ہم پیاسے ہیں، سامنے پتھر ہے، ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ فَانْفَجَرَتْ فَاضْرِبْ، آپ ماریے لاٹھی کو پتھر پہ۔ آپ ذرا سوچیں ایک لاٹھی اگر پتھر پہ ماریں گے دستور کے خلاف ہے کہ اسے کوئی چیز نکلے،
ایک لاٹھی پتھر پہ مارو گے اسے پانی نہیں نکلے گا، کھانا نہیں نکلے گا، من و سلوا نہیں نکلے گا، قسم قسم کے پکوان نہیں نکلیں گے. لیکن قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم تمہیں ایسی جگہوں سے روزی دے دیں گے نا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. موسیٰ کی قوم نے کہا ہم پیاسے ہیں، اللہ نے کہا مار موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ. موسیٰ نے مارا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 12 چشمے اسی پتھر سے پھوٹتے ہیں. موسیٰ کی قوم نے پانی کو پیا، سیراب ہو گئے. موسیٰ نے کہا پیو کھاؤ اللہ کی روزی میں، لیکن زمین میں فساد نہ مچاؤ. یہ ہے تقوی کی اہمیت، یہ ہے تقوی. اگر ہم اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کریں گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے. کہیں بھی ہو، رات کی تاریکی ہو اللہ سے ڈرے، ہم کھیت میں ہو اللہ سے ڈرے، بازار میں ہو اللہ سے ڈرے. ہر جگہ ہمیں ڈرنا چاہیے. اور اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہمیں اللہ مصیبتوں سے بھی چھٹکارا دے گا. آپ دیکھیے بنو اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے. 3 آدمی جب غار کے اندر پھنس جاتے ہیں، عالیہ غار میں چلے گئے، ایک بھاری پتھر آیا، غار کا منہ بند کر لیا. 3 آدمی اس کے اندر تھے. لوگوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کو پیش کیا کہ اللہ اس غار کے منہ کو کھول دے پتھر کو. اس میں سے ایک اور نوجوان تھا جس نے اپنے چچا زاد بہن کے ساتھ کبھی زیادتی کرنے کی ہمت کی تھی. اس نے بھی اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ربا وہ دن مجھے بھی یاد آ گیا، میں اپنی چچا زاد بہن کے پاس گیا تھا اور میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، آمادہ ہو گیا تھا، قابو پا گیا تھا. میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تھا، میری بہن نے ایک جملہ کہا تھا، اے میرے بھائی اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اے اللہ میں نے اس کام سے اگر باز آیا تھا، اے اللہ تیری تقوی کی بنیاد پر رک گیا تھا، تیری خشیت کی وجہ سے میں رک گیا تھا، تجھ سے ڈرنے کی وجہ سے میں رک گیا تھا. اے اللہ تو مجھے آج اگر وہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر میں جو ڈرا تھا تیری رضا کے لیے ڈرا تھا، اے اللہ اس غار کے منہ کے پتھر کو ہٹا دے. اللہ رب العالمین نے اس نوجوان کی اس دعا کو سنا اور اس تقوی کی بنیاد پر رب کریم نے اس غار سے پتھر کو ہٹایا اور وہ تینوں آدمی اس غار سے صحیح سلامت باہر آ گئے. پتہ یہ چلا اگر ہم تقوی اختیار کریں گے حضرات گرامی تو ہمیں روزیاں بھی ایسی جگہوں سے آئیں گی ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں، راستے بھی ایسا پیدا ہوں گے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن تقوی کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا جیسا میں نے بیان کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرح ہونا چاہیے. بس میں ایک اور واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیے حرام اور حلال میں بھی ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. ہم اور آپ آج یہ سوچتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو نماز پڑھو. کیا صرف نماز اللہ کے ڈر کی وجہ سے پڑھتے ہیں؟ روزہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکھتے ہیں؟ زکوٰۃ اللہ کے ڈر کی وجہ سے دیتے ہیں؟ جو 5 بنیادی جو بڑے بڑے کام ہیں اس کو تم سمجھتے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کرو، لیکن چھوٹے چھوٹے کام آج ہمارے زندگیوں میں روزمرہ کی زندگیوں میں کئی ایسے کام ہیں جس میں ہم نہیں دیکھتے کہ جہاں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایک انسان ہے حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، پیسہ سود کا ہے، حلال ہے حرام ہے نہیں دیکھتا ہے. ایک باپ ہے اس کا نوجوان بیٹا سعودی دبئی کے اندر ہے، ممبئی کے اندر ہے، کون سا کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پیسہ کیسے حاصل کر رہا ہے. کبھی ہم نے اس سے سوال نہیں کیا کہ اے میرے بیٹے بتا یہ جو پیسہ تو بینک میں ہر مہینہ لگا رہا ہے کیا کسی مزدور کا حق تو نہیں مارا ہے، کیا کسی غریب کا تو نے حق تو نہیں مارا ہے. یہ پیسہ جو تو دے رہا ہے بینک میں آ رہا ہے، میں نکال کے بڑے مزے سے کھا رہا ہوں. حضرات گرامی آپ ذرا غور کریں، عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ، ان کی بیوی حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، 3 دن ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور گھر میں اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ بچے کے لیے دودھ لا سکے. پیٹ میں بچہ ہے، جب خود پئیں گے تبھی تو بچے کو غذا ملے گا. ایک رات عمر ابن عبد العزیز کی بیوی نے اپنے خادمہ سے کہا کہ جاؤ بیت المال کے کیشیئر سے کہو کہ مجھے دودھ ادھار دے دے، جب میرے شوہر کو یہ تنخواہ ملے گی اسی میں کٹا دیں گے. وہ خادمہ رات کی تنہائی تھی، چلی گئی بیت المال کے اندر، بیت المال کے کیشیئر سے ایک پیالہ دودھ لے کر آنے لگی. جیسے دروازے کے پاس پہنچی عمر ابن عبد العزیز
तहज्जुद की नमाज के लिए वजू कर रहे थे, देख लिया खातिमा को, कहा रुक जाओ, कहाँ गई थी? कहा कि बाहर गई थी पानी लेने के लिए। कहा कुआं यहाँ है, उधर रास्ते से तो कहाँ आ रही है? कहा कि आपकी बीवी ने मुझे बैतुल माल भेजा था इसलिए कि जाओ, 3 दिन हो गया है मेरे पेट में पलने वाला बच्चा, अगर मैं दूध नहीं पीऊंगी, जैसा नहीं खाऊंगी, मुझे डर है मेरे पेट में पलने वाला बच्चा का इंतकाल हो जाएगा, मर जाएगा मेरा बच्चा, नुकसान हो जाएगा। आपकी बीवी ने मुझे भेजा था, मैं इसलिए गई थी अमीरुल मोमिनीन, बैतुल माल से एक प्याला दूध लाई हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने उस दूध के प्याले को छीन लिया, अपनी बीवी के पास गए, कहा बीवी ये तुमने क्या किया है? कहा ये बैतुल माल है, इस बैतुल माल से 1 रुपया, 1 आना, चंद सिक्के अगर मैं निकालता हूँ तो तमाम मुसलमानों को बैठाकर मुझे मीटिंग करनी होती है। आपने मेरे इजाजत के बगैर कैशियर ने कैसे दे दिया? ऐ मेरी बीवी, आपके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उससे कह दो कि अगर वो मुसलमानों की अमानत में खयानत करके अगर पलना चाहता है तो ऐसे बच्चे को मुझे कोई जरूरत नहीं है। वो बच्चा मरता है मर जाने दो, गिरता है गिर जाने दो, ऐसे बच्चे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चा मुसलमानों की अमानत में खयानत करके पले, मुझे ऐसे बच्चे की जरूरत नहीं है। गिरा दो ऐसे बच्चे को, लेकिन ये दूध का प्याला मैं नहीं पीने दूंगा क्योंकि मैंने मीटिंग नहीं की है, तमाम मुसलमानों की राय नहीं है। हज़रात गरामी, पता ये चला कि हम हर एक काम में हलाल और हराम में भी अल्लाह का तक़वा अख्तियार करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और इलाही आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बा हम तमाम लोगों को जब तक इस दुनिया के अंदर रख अपना, तू हमें मुत्तकी बंदा बना दे, अपना डरने वाला सच्चा बंदा बना दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।